أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. یوم تجد، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کا معنی دن، تجدو تجدو کا معنی ہے پانا. یوم جس دن، تجدو پائے گا، کلو کلو کا معنی تمام، نفس شخص. یوم تجدو جس دن پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو عمل اس نے کیا ہے، ما معنی جو، عملت عمل سے ہے، ما عملت جو عمل اس نے کیا ہے، من خیر خیر سے، خیر کے عمل سے، بلائی کے عمل سے، محضرن محضرن کا معنی ہے حاضر. وما عملت اور جو عمل کیا ہے اس نے، من سو، سو معنی برا، وما عملت من سوء اور جو عمل اس نے برا کیا ہے وہ بھی حاضر پائے گا. تودو، تودو کا مطلب ہے چاہنا، تودو معنی چاہنا. لو کا مطلب ہے کاش. ان بے شک، بینہا اس شخص کے درمیان، و بینہ اور اس کے عمل کے درمیان. تودو چاہتا ہوگا یہ شخص، لو کاش، ان بینہا بے شک اس شخص کے درمیان، و بینہ اور اس کے عمل کے درمیان، امدم بعیدہ، امدم کا مطلب ہے فاصلہ،
فاصلہ، بعیدہ معنی دور کا، بعید، امدن بعیدہ دور کا فاصلہ ہو، تودو یہ چاہتا ہوگا، لو ان بینہا و بینہ، کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان امدن بعیدہ دور کا فاصلہ ہو، وَيُحَذِّرُكُمْ کل بھی گزرا ہے، وَيُحَذِّرُكُمْ ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ رؤوف، رؤوف کا مطلب ہے مہربان، واللہ رؤوف اللہ مہربان ہے بالعباد بندوں پر۔ قل فرما دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، ان کا معنی اگر کنتم معنی ہے تم، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون محبت سے ہے، تحبون اللہ محبت کرتے ہو اللہ سے، قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعوا فامن پس اتبعوا اتباع تابعداری، نی میری، فاتبعونی پس میری تابعداری کرو، یحببکم یحبب محبت سے، کم مانا تم، یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تم کو، ذنوبکم، ذنوب ضم ہے، ضم گناہ کو کہتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ذنب گناہ، ذنوبکم جمع ہے تمہارے گناہ، ویغفر لکم معاف کر دے گا تم کو، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اطیعوا اطاعت سے ہے، اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فإن فامن پس ان مانا اگر، فإن تولو مانا منہ پیر لینا، فإن تولو پس اگر تم نے منہ پیر لیا، فإن اللہ پس بے شک اللہ لا يحب پسند نہیں کرتا، الکافرین کافروں کو، فإن اللہ لا يحب الکافرین پس بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ مانا چن لینا، خاص کرنا، مختص کرنا، مخصوص کرنا، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے مختص کیا ہے، بلند مقام عطا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو، ونوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین، عالمین جمع ہے عالم کا، عالم دنیا، عالمین سارے عالم، علی العالمین لوگوں پر، ذریتاً ذریت مانا اولاد، ذریت مانا اولاد، ذریتنی اولاد ہے، بعضها بعض ان میں سے، من بعض بعض کے، ذریتنی اولاد ہے، بعضها من بعض بعض ان میں سے بعض کے، واللہ سمیع علیم اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یوم تجدو جس دن پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو عمل اس نے کیا ہے، من خیر بلائی کے عمل سے، خیر کے عمل سے، محضرہ سامنے حاضر، وما عملت من سوء اور جو اس نے عمل کیا برا، تود لو ان بینہا و بینہ، تود وہ چاہتا ہوگا، لو کاش ان بینہا کہ اس کے درمیان، و بینہ اس کے عمل کے درمیان، امدن بعیدہ دور کا فاصلہ ہو، ویحذرکم اللہ نفسہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویدار ہو، محبت کرتے ہو، فاتبعونی پس میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ تم سے اللہ محبت کرے گا، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تم کو، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فإن تولوا پس اگر تم نے منہ پیر لیا، فإن اللہ پس بے شک اللہ لا يحب الکافرین پسند نہیں کرتا کافروں کو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے مختص کیا ہے، خاص کیا ہے، چن لیا ہے، آدم علیہ السلام کو، ونوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام کے آل کو، وآل عمران علیہ السلام کے آل کو، علی العالمین لوگوں پر، ذریتاً اولاد ہے، بعضها من بعض بعض ان میں سے بعض کے، واللہ سمیع علیم اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس اس دن جو پائے گا ہر شخص، ما عملت جو عمل اس نے کیا ہے، من خیر خیر سے، محضرہ حاضر سامنے، وما عملت من سوء اور جو عمل اس نے برا کیا وہ بھی حاضر پائے گا، تود چاہتا ہوگا، لو ان بینہا و بینہ کاش اس شخص کے اور اس کے عمل کے درمیان، امدن بعیدہ دور کا زمانہ ہو، ویحذرکم اللہ نفسہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویدار ہو،
فتبعونی میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ تم سے اللہ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہیں تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل آپ فرما دیجیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا پس اگر تم نے منہ پھیر لیا، فإن اللہ لا يحب الکافرین بس بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا بے شک اللہ نے مختص کیا ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم و آل عمران اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین لوگوں پر، ذریۃ اولاد ہے بعضها من بعض بعض ان میں سے بعض کے، واللہ سمیع علیم اللہ سننے جاننے والا ہے۔ آج کے سبق میں پہلی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں کل کے سبق میں بتایا گیا کہ اللہ سب کو جانتا ہے، جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ جو اعمال انسان کر رہے یہ غائب نہیں ہوں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے دن یہ سارے اعمال انسان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے کہ یہ لو تمہارے اعمال، یہ تمہارے اعمال ہے، اس کو دیکھو۔ پرانے زمانے میں مسئلہ ہوتا تھا کہ اعمال کیسے رکھے جائیں گے، کیسے دیکھے جائیں گے، کیسے تولے جائیں گے، کیا کیفیت ہوگی۔ آج کل سائنس نے بہت کام آسان کر دیا، اللہ کا نظام اربہ کربہ اس سے جدید ترین ہے، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے صرف یہ ہے کہ میموری کارڈ کو دیکھیں نا کتنی جی بی کا بن گیا، کیا کیا کچھ اس میں آتا ہے۔ ایسے انسان کو یہ لو اپنے اعمال، یہ چپ لے لو، دیکھو اپنے اعمال، سامنے سب کچھ مل جائے گا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا نظام ہے، ہو سکتا ہے اللہ ایسی کہ وہ سامنے دیکھو تیرے اعمال، وہ سامنے سب کچھ تو یکدم نظر آئے، سارا اعمال نظر آ جائے، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ فرمایا جو اچھا کیا ہے یا برا کیا سب کچھ سامنے نظر آئے گا۔ جس نے برا کیا ہوگا نا، جب انسان وہ برائی کو، اپنی کوئی بھی برائی کو یا بچپن کی کسی برائی کو ابھی بھی سوچے کہ میں نے کیا غلط کام کیا تھا، وہ تو دنیا جہان کے لوگ کھڑے ہوں گے، سامنے سب کچھ ہوگا، تو انسان جو برے اعمال جس نے کیے وہ کہے کاش یہ عمل میرا نہ ہوتا، میں نہ دیکھتا، مجھے اس کا عمل کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ مجھے نہیں دکھایا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ اچھا عمل جب نہیں ہوگا اس سے شرمندگی ہوئی ہوگی لوگوں کے سامنے، تو اس لیے ہر وقت اللہ سے توبہ طائب ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اس پر ندامت و اظہار، تاکہ یہ سلسلہ وہ ختم ہو جائے۔ کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرے، تو اس لیے انسان پر یہ کہے گا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنی ذات سے، اس لیے کہ اس چیز سے آپ ہٹے، دور ہو جائے، برائی کی طرف نہ جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ بندے برائی کرتے تب بھی کچھ نہیں کہتا، ورنہ بندہ برائی کرتا اور ایک پیچھے سے کوئی تپڑ لگاتا ایک فرشتہ، پھر کوئی نہ کرتا، لیکن اللہ پھر بھی مہربان ہے، نہیں کرتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اس پر پردہ ڈالتا ہے، رؤوف بالعباد ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور بات بتا دی، لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں کہ واقعی اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میری بات مانو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر آپ اللہ سے محبت کے دعویدار ہیں تو میری پیروی کرو، میری بات مان لو۔ میری بات مانو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کی محبت نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع وہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، ویسے محبت کے دعوے ہے تو فضول میں ہے، نفی ہو گئی۔ فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اللہ محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر اس اطاعت سے منہ پھیر لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہو، تو پھر کافر ہوں گے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اگلی دو آیتوں میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، حضرت مریم کے والد ہے، آگے تفصیل آ رہے ہیں، تو یہ ان کے حالات کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سارے ایک دوسرے کے اولاد ہے، کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے اولاد ہے، آل عمران ان کے اولاد میں، یہ ایک دوسرے کے اولاد ہے، اور اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر لوگوں پر فضیلت دی ہے، تو یہ ان کے حالات کی انشاءاللہ کل سے ذکر ہوگا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پائے گا ہر شخص اپنے عمل کو، من خیر محضرا، جو بلائی اس نے کی ہے وہ حاضر پائے گا،
وما عملت من سوء اور جو برا عمل کیا وہ بھی حاضر پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، چاہتا ہوا کہ کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان میں دور کا فاصلہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ مہربان ہے بندوں پر. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کے دعویدار ہیں، فَاتَّبِعُونِي، میری تابعداری کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہیں تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا، بے شک اللہ نے مختص کیا حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کو. وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. عَلَى الْعَالَمِينَ، لوگوں پر. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، یہ اولاد ہے ایک دوسرے کے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والا ہے.